اور جس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیا کی عیش و عشرت کی محبت داخل ہو گئی تو وہ رب سے غافل ہوا اور اس کے ذکر سے یقیناً دور ہوگا، اور جو رب کے ذکر سے دور ہوگا اور اللہ کو بھول جائے گا، اب کہاں یاد رہتے ہیں پھر فرض واجب انسان کو، نہ نمازوں کا ہوش نہ روزوں کا ہوش۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کے رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی نماز کے وقت میں مسجدوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں، روزے کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں، جب حج فرض ہو جاتا ہے حج کر لیتے ہیں، یہ سعادت ہے آپ کے لیے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ کو یاد رکھا، پھر حلال کمانے کی کوشش کی، حرام سے بچتے رہے، یقیناً یہ جہاد ہے۔ مگر لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی بہن جو ڈوبے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ان کو اندازہ نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، یہ سورہ زخرف کی ہی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اور جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے، اس کی یاد کو بھول جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے اوپر شیطان کا کنٹرول دے دیتے ہیں، وہ شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے خود بخود۔ یہ جو دنیا میں بدمست ہاتھیوں کی طرح لوگ پھر ایک کردار ادا کرتے ہیں نا، اور کیسے ہو جاتے ہیں، انسان ہی نہیں لگتے پھر وہ۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو صورت کے تو انسان ہیں مگر اپنی سیرت کے اور اپنے اخلاق کے انسان نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، ان کے اندر کوئی توجہ نہیں ہے، پر میں ان پہ شیطان مقرر کر دیتا ہوں میں، کیونکہ وہ میرے ذکر سے دور ہو گئے، فَوَلَهُ قَرِين، اور وہ شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کا قرین اور ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین جو ہیں یہ پھر اور جمع ہو کر کے اس کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں نا آپ، صحیح بات قبول کرنا کتنا مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے، حق کی بات، ایمانداری کی بات، دیانتداری کی بات نہیں مانتے لوگ پھر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمراہی کی حد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنے لگتے ہیں، اتنا کچھ بگاڑ آنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور کیسے کرتے ہیں، کیسے ایروگینس دکھاتے ہیں اپنے اندر، دلیلیں دیں گے اور اپنے آپ کو ہر وقت جسٹیفائڈ کرنے میں لگے رہیں گے، اور جو اہل حق ہیں ان کو خاموش کر دیں گے اپنی چرب زبانی سے، دیدہ دلیری سے۔ اللہ اللہ، یہ شیطان کا کیسا قبضہ ہے ان پر۔ اب انجام سنیں ایسے لوگوں کا انجام، دنیا میں تو ان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا بظاہر، اللہ فرماتا ہے میرے پاس تو آؤ گے نا، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب یہ میرے پاس آئے گا یہ شیطان کا غلام، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، تو پھر معلوم یہ کیا کہے گا، یہ کہے گا اپنے اس شیطان سے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرقین جیسا بعد ہوتا، مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کاش اے شیطان تو میرے پاس نہ آتا۔ اس وقت آنکھیں کھل گئی نا، اب وہ شیطان اپنی حقیقت میں نظر آ گیا۔ دنیا میں اصل میں یہ حقیقتیں اس لیے نہیں کھلتی کہ ہمیں غیب پر ایمان رکھنے کا حکم ہے، مگر اس کے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ پیچھے ایک حقیقت موجود ہے، آثار بتاتے ہیں، اور آثار کو آدمی سمجھتا نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا غور چاہیے۔ یہ شیطانی زندگی کسی شیطان ہی کی تبلیغ ہے، اور یہ رحمانی زندگی رحمان کی طرف سے فیض ہے۔ دونوں قسم کی قوتیں کام کر رہی ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے آزمائش کے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ انسان کی آنکھ سے پردہ اٹھ جائے تو یہی ملاحظہ کر لے، مگر اس وقت تو سب ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ایسا چاہتا نہیں کہ دنیا میں دکھائے، لیکن جب اس کے پاس، اس کے سامنے بندہ پہنچے گا، اللہ فرماتا ہے جب میرے پاس آئے گا پردہ اٹھ جائے گا اور سب کچھ نظر آئے گا تو کہے گا کاش کہ میں اور تو بہت دور دور ہوتے، فبئس القرین۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کتنا برا ساتھی ہے، دیکھو اب اس کا ساتھ کتنا برا لگ رہا ہے، یہ ہوگا سب قیامت میں۔ اس لیے دوستو دنیا میں انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایٹیچیوڈ پہ غور کریں، اپنے رویے پہ، اپنی کیفیات پہ، آپ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس طرح ریئیکشن دیتے ہیں، آپ حق بات کے مقابلے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ ہر صحیح بات سے لڑ جاتے ہیں؟ ہر سچی بات آپ کو بری لگتی ہے؟ ہر سیدھا راستہ آپ کو ٹیڑھا نظر آتا ہے؟
اور ہر شیریں اور میٹھی چیز آپ کو کڑوی معلوم دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت میں، ہمارے مزاج میں شیطان داخل ہو چکا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم حق کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو سپر کر دینے کے قائل ہیں، اور صحیح بات کو قبول کرنے کے روادار ہیں، اور اچھے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں اور برے لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، بری چیزوں سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، کڑواہٹ ہی رہتی ہے، اور شیریں چیزیں شیریں ہی محسوس ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا مزہ اور ٹیسٹ بالکل صحیح ہے، ہم شیطان سے دور ہیں۔ اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتے تمہارے قریب ہیں۔ اب ایک دوسری دنیا فرشتوں کی جو اب ہمارے ساتھ، دونوں چیزیں میں نے کہا نا، رحمانی قوتیں اور شیطانی قوتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور بعض لوگ انہی قوتوں میں اضافہ کر کے آگے آ جاتے ہیں۔ رحمانی قوت والے جب آگے آتے ہیں اور اچھے کام کرتے کرتے اور اللہ کو یاد کرتے کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو معلوم ہے وہ پھر ساری نیچر کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سپر نیچرل کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، پیچھے آپ نے سنا ہے، فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرشتے ان کے ساتھ، ان کے قرب میں، ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا اثر، فوری امیڈیٹ اثر جو اس کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر من میں سکون کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ من اس کا ایسا ہو جاتا ہے پرسکون، پھر دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے اس کے من میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس کے من میں کوئی ڈسکمفرٹ نہیں آتی، کوئی بے سکونی نہیں آتی، ڈسسیٹسفیکشن نہیں آتا، بے چینی نہیں آتی، وہ مکمل کمفرٹ ہو کر کے چلتا ہے۔ اور حال یہ کیا، آپ دیکھیں نا تاریخ میں یہ واقعات کتنے عجیب، کیا دنیا میں ایسی مثال ہے کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کس طریقے سے حالات گزر رہے تھے، دنیا کے سخت ترین حالات، جس میں ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے اہل خانہ کو ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ساتھ تمام مجاہدین کو مارا جا رہا ہے، اور پیچھے چند مستورات جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں، پورا گھر لٹتا جا رہا ہے، کچھ نہیں بچتا، اور پھر ان کی اپنی جان کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی آزمائش آ جاتی ہے، ان کا گلا ہے، اور اتنی فوجیں ہیں، اتنے خنجر، اتنی تلواریں ہیں، لیکن اللہ اللہ سکون دیکھو، سبحان اللہ، کوئی بے سکونی نہیں ہے، کوئی آؤ فغاں نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی چیخو پکار نہیں ہے، کوئی ہائے ہائے نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اس طریقے سے جا رہے ہیں جیسے پھولوں کی سیج پہ بیٹھے ہیں۔ آج یہ رنگ جو امام کا نکلنے والا ہے خون کی صورت میں، یہ سرخ رنگ، یہ انہوں نے اپنے گویا کہ روحانی شادی اور روحانی وصال کا رنگ بنا لیا ہے، یہ پھولوں کی سیج کا رنگ بنا لیا ہے۔ وہ اس سکون سے جا رہے ہیں جیسے دلہا روانہ ہوتا ہے سکون کے ساتھ لال سرخ پھولوں کے بیچ، آج ان کے اندر سے خون کے فوارے اس شان سے نکل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا پاور ہے، اندر کا پاور، یہ رحمانی قوتوں کی معیت اور سنگت کا فیض ہے۔ یہ چاروں طرف فرشتے پھیلے ہوئے ہیں جو اب ان کو ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ مت گھبرائیں، ڈرے نہیں، اے امام ڈرو نہیں، اے اللہ کے پیارو ڈرو نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کوئی غم نہیں تمہیں، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آگے سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ سب ایک آنے واحد کا تماشا ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کی آپ کے لیے آرام ہے، ہمیشہ کی راحت ہے، یہ سب بشارتیں ملتی ہیں، یہ کام ہوتے ہیں۔ تو رحمانی قوتیں اس کی فکر کریں۔